انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے، مگر ایسی کے فقط الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر بہت ہی پیارا سلسلہ سیرت انبیاء لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ پچھلے سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت سے متعلق بہت ساری باتیں کی گئی تھی۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرۃ واحدہ فتقبلت منہ محى اللہ عنہ ذنوب 80 سنہ، جس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور اگر وہ قبول کر لیا گیا تو اللہ پاک پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ اولو العزم کسے کہتے ہیں؟ اولو العزم کون رسول ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ 5 رسول یہ اولو العزم رسولوں میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اولو العزم رسولوں میں آتے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور تیسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام، اور چوتھے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نبی جو اولو العزم میں شامل ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور اس لیے آپ کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد والے تمام انبیاء آپ ہی کے نسل سے ہوئے، اسی اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے سنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے سنا کہ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آپ کے بعد تشریف لائے وہ آپ ہی کے نسل سے ہوئے، اسی وجہ سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مزید دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تبلیغ و نصیحت فرمائی، اور خوبصورت آسان فہم دلائل سے سمجھایا کہ اللہ عز و جل ہی خالق و قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ متعدد صورتوں میں موجود ہے۔ اگر تفصیل کی بات کی جائے تو تقریباً 13 صورتوں میں آپ کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ ابراہیم، سورہ انعام، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ زاریات، اور سورہ ممتحنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو ابراہیم ہے، لیکن یہ ابراہیم کس چیز سے بنا ہے؟ جی ہاں، ابراہیم یہ ابن رحیمن سے بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن رحیمن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مہربان باپ، شفیق باپ۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آپ بہت زیادہ مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں اس کی مثالیں بکثرت نظر آتی ہیں۔ یوں ہی آپ علیہ السلام مہمان نوازی اور رحم و کرم میں مشہور ہیں، اسی لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست، اور کنیت ابو الضیفان یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر
بابل کے نواحی قصبے میں ہوئی۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننا چاہتے ہو تو تم مجھے دیکھ لو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر میری مشابہت رکھی گئی تھی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز سے محبت کی بات کی جائے تو آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے یہ بات غم زدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا ہوا نہ دیکھوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیکر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز بھی تھے، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہاں مہمانوں کی مہمان نوازی کا بھی درس ملتا ہے۔ آج ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آ جائے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جلدی گھر سے چلا جائے تاکہ ٹینشن ختم ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کرنا پسند فرماتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مہمان آئے تاکہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ اے کاش ہمارے اندر بھی یہ وصف جو ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے اس کا کچھ حصہ آ جائے، تاکہ ہم بھی اپنے مہمانوں کی اچھے انداز سے قدر کر سکیں اور ان کی مہمان نوازی کرنے میں ہمیں مزہ آئے، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہترین ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے بھی آپ ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام نہ کیا تھا جتنا آپ علیہ السلام نے کیا۔ آپ تو بغیر مہمان کھانا ہی نہ کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا انداز کیسا تھا کہ بغیر مہمان کے آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی کی ابتدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ مہمان کے لیے بہت اہتمام کرنے کی ابتدا جس نے کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ علیہ السلام جب بھی دانہ اٹھاتے تو ہر دانہ اٹھاتے وقت کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی موقع ملے ہم اللہ عز و جل کا ذکر کریں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ اگر ہم چاہیں تو زبان کے ذریعے اپنے اوقات کو اچھے انداز سے گزار سکتے ہیں۔ جہاں ہمارے دنیاوی کام ہو رہے ہوں گے وہیں ہمیں ثواب کا بھی بہترین موقع ملتا رہے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشے کی بات کی جائے، آپ نے کون کون سا کام کیا، آپ کا پیشہ کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مزید ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کپڑے بیچا کرتے تھے۔
حضرت اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کپڑا بیچنے والوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ تم اپنی تجارت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ تمہارے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے فروخت یعنی کپڑے بیچا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا نا کہ جن کے کپڑے کے کاروبار ہیں، اگر وہ اس نیت سے بھی کاروبار کریں کہ یہ کپڑے کا کاروبار کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس میں شریعت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں سچ کو شامل کریں، اور اپنے کاروبار میں کسی بھی طریقے سے ناجائز کام کو شامل نہ کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی برکتیں جو ہمیں ملنے والی ہوں وہ برباد ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی سارے کاموں کو شروع کیا، جیسے سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے۔ جی ہاں، سب سے پہلے جن کے بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہوگی آپ کے لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں۔ آج یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کو کس نے ایجاد کیا، اس کو کس نے شروع کیا، تو جی ہاں، سب سے پہلے جس کے بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مزید سنتے ہیں، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے اپنے سفید بالوں میں مہندی لگایا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سلا ہوا پاجامہ پہن رہے ہوتے ہیں، تو اس کو شروع کس نے کیا؟ تو اس کو شروع کرنے والے سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ممبر پر خطبہ پڑھا ہے۔ مزید اگر اولیات کی بات کی جائے کہ آپ علیہ السلام نے مزید کون کون سے کام شروع کیے، تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی۔ مزید سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا۔ جی ہاں، اب سرید کسے کہتے ہیں؟ تو سرید شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ یہ طریقہ پہلے کے لوگوں میں زیادہ رائج تھا، تو اس کو شروع کرنے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی ہیں کہ ملاقات کے وقت لوگوں سے ملنا شروع کیا اور معانقہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم جو گلے مل رہے ہوتے ہیں عید کے دن، بقرعید کے دن اور بھی خوشیوں کے موقع پر، تو یہ گلے ملنا، معانقہ کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اور آپ علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا۔ اگر آپ علیہ السلام کے اوصاف کی بات کی جائے تو آپ بہت ہی زیادہ اعلیٰ عمدہ اوصاف کے مالک تھے، جنہیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا۔ آئیے آپ کے کچھ اوصاف قرآن پاک کی روشنی میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ مزید ایک جگہ آپ علیہ السلام کی صداقت کی بات کی گئی کہ آپ صدیق ہیں اور آپ نبی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ اللہ پاک نے آپ پر بہت سارے انعامات و اکرام نازل فرمائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یعنی اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بچپن میں ہی عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا۔ اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو خلیل بنانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی میں لگے ہوئے تھے اور شرک میں، اللہ عز و جل کی نافرمانی میں اپنے آپ کو شامل کیے ہوئے تھے، اور اس وقت کا بادشاہ نمرود بھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ آئیے نمرود کے حوالے سے سنتے ہیں کہ نمرود کون تھا۔ یہ نمرود کنعان کا بیٹا تھا اور اپنے زمانے میں بہت بڑا بادشاہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 افراد ہوئے۔ جی ہاں، دنیا بھر کی سلطنت کہ اگر کسی نے بادشاہت کی ہے تو وہ 4 افراد ہوئے، جو 2 مومن ہیں، ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان دونوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی اور یہ دونوں مومن تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور توحید کی طرف آپ نے بلایا تو بلکہ الٹا قوم آپ سے کہنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت سے نوازا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع پر بھی اپنے ایمان کو نہ چھپایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے بالکل بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تو قوم نے الٹا جواب دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں نہ سمجھائیں، آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے اور آپ معاذ اللہ تکلیف میں آ جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ عز و جل کے بہت ہی زیادہ مقرب ہیں، آپ ان کی باتوں میں کیسے آ سکتے تھے؟ تو آپ نے بھی اپنے ایمان کو ظاہر فرما دیا اور آپ نے ان کو صاف صاف جواب ارشاد فرما دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے آپ کی باتوں کا ذرا بھی اثر نہ لیا۔ بالآخر جب قوم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیکی کی دعوت دینے سے باز نہیں آ رہے اور ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا، پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی اور سب نے اس میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا، اور جب کثیر تعداد میں ہر طرح کی لکڑیاں جمع ہو گئی تو اس میں آگ لگائی گئی۔ جب لکڑیوں میں آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو جل کر مر جاتا۔ اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس انداز سے رکھا؟ ایک پتھر پھینکنے کی مشین انہوں نے کھڑی کی اور آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ قوم آپ کو آگ میں ڈال رہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا انداز دیکھیں، آپ کو اپنے رب عز و جل پر کتنا بھروسہ تھا اور کتنے اطمینان کے ساتھ آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیں۔ یقین مانے ناظرین، آپ کے دل میں ایک سکون نازل ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک اطمینان نصیب ہوگا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کہ حضور کچھ کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تو اپنے رب عز و جل سے ہی سوال کر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے کے مقابلے میں اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ عز و جل میری حالت کو جانتا ہے، میں اس سے کیا سوال کروں؟ اللہ عز و جل یقیناً ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لیے دعا نہ کرنا یہ تسلیم کی ایک خاص صورت تھی، ورنہ ہمیں بہرحال مصیبت اور پریشانی کے وقت دعا کرنے کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عوام مومنین کے لیے راہ یہی ہے کہ دعا میں کمی نہ کرے، کہ دعا فی نفسہ عبادت بلکہ مغز عبادت ہے، اور قرآن و حدیث میں مطلقاً اس کی طرف ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ آخرکار جب لوگوں نے عمارت کے کنارے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا تو آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں
اور فرشتوں نے فریاد کی، اے اللہ عز و جل، تیرے نام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے، اگر وہ تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرنا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرض کی، اے اللہ عز و جل، تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں، اور زمین میں میرے علاوہ اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو تیری عبادت کرے، مجھے تو ہی کافی ہے اور تو بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور آگ کو حکم الہی جاری ہوا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی صرف باقی رہی، اور اس نے ان رسیوں کے سوا کچھ نہ جلایا جن سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو پھر اپنی قوم کو سمجھایا اور دعوت توحید دی اور انجام آخرت سے ڈرایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت تو رکھتے ہو، اور باہم سیرت اور طریقے میں بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جدا نہیں ہونا چاہتے، اسی وجہ سے تم نے شرک کے طریقے کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہاری یہ دوستی اس فانی دنیا تک ہی محدود رہے گی، اور قیامت کے دن تمہارے چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اور پیروکار اپنے سرداروں پر لعنت کریں گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر بھی آپ کی قوم نے آپ کی باتوں کو نظر انداز کیا اور بالآخر ان پر عذاب نازل ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ فرمایا، کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے مراد نمرود اور اس کے ساتھی ہیں۔ اس قوم کی ہلاکت کے بارے میں تفاسیر میں معروف قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھر بھیجے جنہوں نے ان سب کا خون پی لیا اور گوشت پوست سب کھا گئے، صرف ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور عرصہ دراز تک اس سے تکلیف و عذاب پہنچا کر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں، بہت سارے واقعات، معجزات، تحریر علماء نے کیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کم وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کا الگ سے مطالعہ کریں۔ آئیے، وقت کی قلت ہے، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور تدفین کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات سے متعلق ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض نے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی، اور علماء اہل کتاب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے اور اسی عالم میں دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ کو اسی غار میں دفن کیا جس میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مدفون تھی۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 175 سال اور ایک قول کے مطابق 200 سال ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں،
اگر میں آپ کو شارٹ میں صرف بتانا چاہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کے بعد پھر سے کعبے کی تعمیر فرمائی، اور آج بھی اس کا ثبوت کعبہ شریف کے پاس مقام ابراہیم موجود ہے، جن کے قدموں کا نشان وہاں پر آج بھی موجود ہے، اور زائرین اس کی زیارت کر کے اپنے آنکھوں کو، دلوں کو منور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اکیلے جا کر چھوڑ دیا تھا اللہ عز و جل کے بھروسے، اور پھر وہاں پر جتنے دن تک اللہ نے چاہا وہ وہاں اکیلے رہے۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑی تھی، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا اللہ عز و جل نے اس قدر پسند کیا کہ آج بھی عمرہ کرنے والوں پر، حج کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ اس کے علاوہ وہ بھی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ عز و جل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ مولا کہ تو مرنے کے بعد زندہ کس طریقے سے کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا تجھے اطمینان نہیں، کیا تجھے یقین نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا کہ مجھے یقین تو ہے، بس اطمینان قلبی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو اے کاش ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو پڑھنے والے بنیں، اپنے اسلاف کے بارے میں جانیں کہ وہ کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارے تھے، اور اللہ عز و جل کی عبادت انہوں نے کس قدر کی تھی۔ اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کا صدقہ عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصاً فیضان نصیب فرمائے، اور ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عز و جل پھر ہم کسی دوسرے نبی علیہ السلام کا تذکرہ لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط